الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر صفت اللہ خان مروت، ایسوسیٹ پروفیسر یونیورسٹی آف مالاکنڈ، تبلیغ القرآن کے سلسلے میں آپ سے مخاطب ہوں. ڈیئر ویورز، آج ہمارے ٹاپک کا عنوان ہے غیر مسلم ممالک کی ترقی اور مسلم ممالک کی پستی یعنی زوال کا تقابلی جائزہ. یعنی اس کی ہم کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں کہ آج کے دور میں جتنی بھی غیر مسلم ممالک ہے اس کی جو رائز ہے، اس کا جو عروج ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور آن دا ادر ہینڈ دوسرے سائڈ پہ اگر ہم مسلم ممالک کو، مسلم کنٹریز کو دیکھتے ہیں تو اس کی جو زوال ہے، اس کی جو فال ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اب مسلم ممالک کو اس پستی یا زوال سے نکلنے کا حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے، واٹ از دا سلوشن. تو یہ ایک قسم کی ہم تقابلی جائزہ لے رہے ہیں، کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں. جس طرح ہم ریسرچ میں فائنڈنگز آتے ہیں، ریزلٹس آتے ہیں، تو اس کی ہم کیا کرتے ہیں، کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں فار جنریٹنگ انفرنسز. پھر اس پہ کا جائزہ لیا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اس ٹاپک کو اگر ہم دیکھیں کہ آج کل کے دور میں جتنے بھی تقریباً غیر مسلم ممالک ہیں وہ زیادہ پاورفل ہیں. اگر ہم یو ایس کو دیکھیں، رشیا کو دیکھیں، یونائٹڈ کنگڈم کو، یو کے کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں اینڈ سو آن، وہ کیا ہے، وہ ترقی پہ جا رہے ہیں. دن بہ دن وہ ترقی پہ جا رہے ہیں اور ترقی کر چکے ہیں. دیٹس وائی اسی وجہ سے اس کو ڈیولپڈ نیشن کہا جاتا ہے، ترقی یافتہ ممالک کہا جاتا ہے. جبکہ زیادہ طور پر بلکہ اکثر جو اسلامی ممالک ہیں وہ ڈاؤن فال پہ ہیں یا فال پہ ہیں، زوال پہ ہیں، پستی کا شکار ہیں. تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی ذمہ دار کون ہیں؟ آیا کیا یہ جو ہے نا فیصلہ، یہ کس نے فیصلہ کیا ہے کہ یا یہ کیا اللہ پاک کی طرف سے فیصلہ ہے کہ وہ لوگ ترقی کریں گے اور ہم جو ہے مسلمان زوال پذیر ہوں گے، یا یہ کوئی سائنٹیفیکل یا جیوگرافیکل ریزن، اس کی کوئی وجوہات ہیں، ریزنز ہیں جس کے بیس پہ مسلمان تنزل کا شکار ہیں اور وہ لوگ عروج کا شکار ہیں. اس کی کیا وجہ ہے، آج ہم اس کی کمپیریزن کرتے ہیں. تو اس کا لب لباب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ آج اگر غیر مسلم ترقی پہ ہے، عروج پہ ہیں، تو وہ قرآن و سنت نے جو معاشرت کے لیے، دنیا میں ترقی کرنے کے لیے جو احکامات بتائے ہیں اس کو انہوں نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا ہے، یعنی اس کو عملاً نافذ کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ جو ہے نا اس پہ ایمان نہیں رکھتے، یعنی قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، یعنی کفر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو چیز اس کو فائدہ دیتی ہے، یعنی اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور جو چیز اس کو دنیاوی فائدہ دیتے ہیں اس پہ وہ عمل کرتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈز مسلمان وہ دعوت و ایمان کا، اسلام کا کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث، قرآن اسلام کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے، زوال پذیر ہے، تنزل کا شکار ہے. تو آئیے اب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں. مختلف پوائنٹس میں نے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں. پہلا جو پوائنٹ ہے ترقی کا، جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے علم و حکمت اور تحقیق. اب یہ علم و حکمت، نالج اور اس کی وزڈم اور ریسرچ، تحقیق، ریسرچ، اس کی امپورٹنس اتنی ہے اسلام میں، آسمانی وحی میں اس کی اہمیت اتنی ہے کہ قرآن کی ابتدا اقرا سے ہوتی ہے، یعنی علم سے ہوتی ہے، علم کو پڑھنے سے ہوتی ہے. علم، تو اسلام کی ابتدا علم سے ہوتی ہے. وہ اتنا اس پہ زور دیتا ہے، تاکید دیتا ہے کہ اس کا آیت جب نازل ہوتی ہے تو اقرا سے نازل ہوتی ہے، پہلی آیت اقرا سے نازل ہوتی ہے، علم. اور اگر ہم تحقیق کی بات کریں تو انسان کی پیدائش قرآن نے جو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 31 سے لے 32 39 ان 3 آیات میں، پہلے جو پارہ ہے سورہ بقرہ دوسری صورت ہے، قرآن پاک کی جو دوسری صورت ہے اس میں آیت نمبر 31 32 33 ان جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، اللہ نے جب اس کو پیدا کیا اس کو واقعہ ذکر کیا ہے. تو یہاں پر بھی تخلیق کے فوراً بعد
یعنی قرآن جو ذکر کر رہا ہے کہ اس نے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا کمپٹیشن کی، مقابلہ ارینج کیا، کس بیس پہ؟ علم پر. یعنی ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا، دوسری طرف فرشتوں سے پوچھا گیا. آدم علیہ السلام کہا کہ انبئہم، آپ اس کو خبر دے دیں یہ جو چیزیں ہیں اس کی جو ہے نا پراپرٹیز کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کی خواص کیا ہیں. یعنی فار ایگزامپل کوئی پودا ہے، پلانٹ ہے، یا کوئی فروٹ پلانٹ ہے، تو اس کی جو فار ایگزامپل انگور ہے، کھجور ہے، جو بھی ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، یہ چیز کون سی، اس میں کون سی غذائیت ہے، کون سے ویٹامنز ہیں، کون سے پروٹین ہیں، کس قسم کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، کس قسم کی توانائی وہ پرووائڈ کرتے ہیں، یہ ہاضمے میں مدد دیتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، اس کا ذائقہ کیسا ہے، ترش ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. تو یہ کیا ہے، قسم کی ریسرچ تھی، تحقیق کی طرف زور دیا تھا. کہ ابھی جو آج کل ہم کیا پڑھتے ہیں نا، مختلف بوٹانیکل ایگریکلچر سائنسز پڑھتے ہیں، باٹنی ہے، اس میں بوٹانیکل پہ جتنی ریسرچ جاری ہے، یا بایولوجیکل سائنسز پہ جو ریسرچ جاری ہے، تو یہ کیا ہے، وہاں پر اس کی تخلیق کے وقت ہی اس پہ تحقیق پہ زور دیا گیا. یعنی انسان کی تخلیق کے وقت اس کو تحقیق، یعنی اس کا جو مکالمہ یا کمپٹیشن رکھی گئی فرشتوں کے ساتھ، وہ کس بیس پہ تھی؟ ریسرچ پہ تھی، تحقیق پہ تھی. تو دیکھو یہ ہمارا اسلام میں اس کی امپورٹنس کو آپ، اور سر بہت بھی جو ہے نا اس پہ آیات اور حدیث میں ہے، اس پہ ذکر ہے، لیکن ابھی ٹائم ہمارے اجازت نہیں دے رہا ہے، تو اختصاراً میں نے یہ دو حوالے آپ کے سامنے پیش کیے کہ اسلام میں علم اور تحقیق، نالج، وزڈم، اور اس کی حصول کے لیے، اس کو گین کرنے کے لیے، اور اس پہ ریسرچ کی کتنی اہمیت ہے. یہ دو حوالے آپ کو میں نے قرآن سے پیش کیے. اب مسلمان اس پہ کتنا عمل کر رہا ہے اور غیر مسلم اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں. تو اب اگر ہم دیکھیں مختلف یونیورسٹیز میں مسلمان ممالک اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ایک تقسیم لائی گئی کہ یہ علم کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا کہ یہ دنیاوی علم ہے اور یہ دینی علم ہے. اس پہ ہم نے بات کی کہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ تقسیم جو ہے نا یہ ان لوگوں کی اغیار کی سازش تھی، دونوں کو علم سے دور کرنا تھا. اب جس کو دنیاوی کا نام دیا گیا وہ لوگ کیا ہے، وہ قرآن و سنت سے بالکل بے خبر رکھے گئے. اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، تو جو یونیورسٹیز اسٹوڈنٹس ہیں، کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ تو تعلیم عصری علوم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن قرآن و سنت سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں. اس کو قرآن پاک کے جو ہے نا اس کی ترجمے کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک مجھے کیا کہہ رہا ہے. اکثر تقریباً 90% یونیورسٹیز کے طلباء کو، کالج یونیورسٹی کے طلباء کو قرآن کے معنی کا پتہ نہیں ہے. 90%، یہ کم از کم اندازہ نہیں اتنا، کم از کم منیمم یہ ہے. یہ کیا کہ وہاں پر اس میں یہ قرآن کو اس کے معنی کو ایز اے کمپلسری سبجیکٹ نہیں رکھا گیا، لازمی سبجیکٹ نہیں رکھا گیا. تو مطلب ہے وہ قرآن و سنت سے دور ہو گئے. اب اس نے صرف عصری علوم حاصل کی. اب پریکٹیکل لائف میں جب آتے ہیں تو کیا ہے، وہ اس کو فتووں کا محتاج بنا دیا گیا. جو بھی ہے تو کیا مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں، اس میں خود یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو پہ خود ڈیٹیکٹ کر سکے کہ جو چیز ہے یا جو ایکشن ہے یہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو مطلب وہ فتووں کا محتاج بنا دیا. دوسری طرف جو دینی علوم ہیں، مدارس ہیں، اس میں جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے اس میں بھی ایسے سبجیکٹ، کبھی اس کو گرامر پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، کبھی اس پہ منطق، دوسرے سبجیکٹ پہ زور دیا جاتا ہے. یعنی قرآن پہ، اس کے معنی و مفہوم پہ زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا، اور عصری علوم سے بھی بے خبر رہتے ہیں. اب جب یہ لوگ فارغ ہوتے ہیں تو یہاں پر اس کو دنیا میں، یہاں پر اس کو کیا ایک الگ تلگ رکھا جاتا ہے. مطلب جتنی بھی رینکس ہیں یا جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، یعنی فار ایگزامپل مدرسے کا جو طالب علم ہے وہ مطلب کبھی ڈپٹی کمشنر نہیں بن سکتا. مدرسے کا طالب علم کبھی مطلب دوسری جو ہے نا انتظامی پوسٹ پہ نہیں آ سکتا. مدرسے کا طالب علم کبھی پروفیسر نہیں بن سکتا. کیوں؟ کہ اس نے وہ نالج حاصل نہیں کی ہے. تو یہاں پر کیا ہوا، یہ جو لوگ ہیں جو مدارس جو فارغ ہو رہے ہیں، اس کو کیا ہے، معاشی طور پر اتنا کمزور رکھا گیا کہ معاشرے میں اس کو وہ مقام نہیں مل رہا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے، یہ لوگ ان جو کیا ہے دنیاوی عصری علوم والے لوگ تھے اسی پہ ایک قسم کی ڈیپینڈنٹ کر دیا گیا، اسی پہ منحصر رکھا گیا. اب یہ لوگ کیا ہو گئے، اس کے چندوں کے محتاج ہو گئے. اب جب یہ بات بھی کرتے ہیں، یعنی ممبر پہ اگر وہ بیٹھی بھی ہیں، جمعہ کا خطبہ بھی دیتے ہیں، تو ایسے الفاظ ایسا بیان کرتے ہیں
کہ کہیں اس کے جو مقتدی ہے وہ خفا نہ ہو جائیں، پھر وہ چندے نہیں دیں گے، مطلب وہ حق بیان ہی نہیں کر سکتے. تو اس طرح بہرحال بات ہم نے یہ واضح کی کہ جو تقسیم تھی یہ بھی غلط ہے، یہ بھی سازش تھی. دونوں کو ایک کمبائن کرنا چاہیے، چاہے وہ مدارس کے جو علم ہے یا چاہے جو ہے نا یونیورسٹیز کا علم ہے، دونوں کو کمبائن کیا جائے تاکہ ایک طالب علم جب یہاں پر وہ مکمل تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس میں وہ دونوں خصوصیات ہوں، وہ ایٹ دا سیم ٹائم قرآن و سنت سے بھی واقف ہو تاکہ اس کو پھر فتووں کی ضرورت نہ پڑے، اور وہ جو اتنا اسکلفل ہو کہ وہ پاکستان کے اندر، اپنے ملک کے اندر یا باہر کے ملک کے اندر کسی بھی جو ہے نا رسپانسبلٹیز پہ وہ مطلب ڈیلیور کر سکے، چاہے وہ پروفیسر بن سکے، چاہے وہ کمشنر بن سکے، چاہے کوئی آرمی کا جنرل بن سکے، اینڈ سو آن لائک دیٹ. تو یہ تو تھی ہم مسلمانوں کی ہم نے بات کی کہ اتنا تقسیم کیا گیا کہ علم کو ہی تقسیم کیا گیا تھا. حالانکہ قرآن علم پہ زور دے رہا ہے، چاہے وہ مطلب دونوں علم ایک ساتھ. اب یہاں پر علم و تحقیق پر، ریسرچ پہ ابھی ہمارے مسلمان ممالک کی کیا صورتحال ہے اور فارن میں غیر مسلم ممالک میں کیا سچویشن ہے. اگر ہم سرسری جائزہ لے لیں تو دنیا میں ریسرچ پہ، ٹیکنالوجی میں، پھر وہی بات ویسٹرن کنٹریز جو ہے نا وہ ٹاپ پہ ہیں، مغربی ممالک ٹاپ پہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہاں پر تحقیق زیادہ ہے. ہماری جو یونیورسٹیز ہیں اس میں تحقیق کا یہ عالم ہے کہ ابھی تک ہماری پاکستان کی، پورے پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی دنیا کے ٹاپ 1000 یونیورسٹی میں لسٹ میں، اس کے ایک دنیا کے جو 1000 بہترین یونیورسٹیز کی جو رینکنگ کی گئی ہے اسی میں ہماری ایک بھی یونیورسٹی بدقسمتی سے نہیں ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی اس لسٹ میں شامل نہیں ہے. وجہ تحقیق میں پیچھے، ریسرچ میں پیچھے ہے. تو یہ ہماری صورتحال ہے یونیورسٹیز کا کی ریسرچ کا. جہاں پر ریسرچ کے جو مقالے شائع ہوتے ہیں یا ریسرچ کے جو جرنلز ہوتے ہیں، ریسرچ کے جو پبلیکیشنز ہوتے ہیں، وہاں پر وہ لوگ اس پہ ریسرچ پہ کتنا انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کتنا فنڈنگ اس پہ کرتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں. وہ بھی اگر آپ فنڈنگ کو دیکھیں تو بہت زیادہ آپ کو گیپ نظر آئے گا. فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پر اس پہ وہ لوگ اگر اس پہ 30% لگائیں، انویسٹ کرتے ہیں ریسرچ پہ، تو ہم اپنے اس پہ 1% بھی نہیں لگاتے. تو اتنا بگ ہیوج ڈفرینس ہے اس میں. اس طرح کوئی بھی، اگر ہم کمپیوٹر سائنس کی بات کریں، میری فیلڈ کی بات کریں، کمپیوٹر سائنس میں ہم اپنی یونیورسٹی کی اگر ہم بات کریں، ہماری یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس تقریباً 2001 سے بنا ہوا، ابھی تک اس کے تقریباً 22 سال مکمل ہو گئے اس ڈپارٹمنٹ کے. ابھی تک ہمارا کوئی بھی ایک بھی ریسرچ جرنل نہیں ہے. کمپیوٹر سائنس یا انفارمیشن ٹیکنالوجی یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ایک بھی جرنل نہیں ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اپنے انڈینس کو دیکھ لیں، وہاں پر ہر یونیورسٹی میں مختلف جو ہے نا جو اس کی جو کیا ہے اس کے جو ڈسپلنز ہیں، اس کے تقریباً ہر ایک کے کم از کم ایک جرنل اس کا ہوتا ہے ان موسٹ یونیورسٹیز. جبکہ ہمارا یہاں پر یہ حال ہے. اب اسی پہ اگر کسی یونیورسٹی کا ہے بھی جرنل اس کا اگر وہ جرنل شائع بھی ہوتا ہے ریسرچ کا، تو اس کی رینجنگ کو اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک یعنی کمپیوٹر سائنس کی اگر ہم بات کریں یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں، تو ابھی تک اس کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ کی جتنی بھی جرنل پاکستان میں اگر بعض یونیورسٹیز کے ہیں تو وہ بھی ابھی تک مطلب امپیکٹ فیکٹر حاصل نہ کر سکی. وہ بھی مطلب دنیا میں جو اس کی رینکنگ ہوتی ہے اس میں وہ اپنی جگہ نہ بنا سکی. یعنی وہ ہماری جو پاکستان اکیڈمی آف سائنسز ہے، یعنی پوری اسلام آباد میں جو پاکستان اکیڈمی آف سائنسز ہے، اس کی جو جرنل ہے وہ بھی ابھی تک امپیکٹ فیکٹر حاصل نہ کر سکی. تو باقی یونیورسٹی، چاہے گومل یونیورسٹی ہے، چاہے کوہاٹ یونیورسٹی ہے، اینڈ سو آن لائک دیٹ، تو وہ کیا مطلب ہے اس کا کیا حال ہوگا جب ہماری پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کی جرنل ابھی تک وہ رینکنگ حاصل نہ کر سکی. جو معیار ہے، انٹرنیشنل معیار ہے، اس کی جو امپیکٹ کے لیے جو رینکنگ ہوتی ہے وہ معیار حاصل نہ کر سکی. اس کی پھر وہی بات کیا وجوہات ہے، فنڈنگ کی کمی ہے، آیا ٹیلنٹ کی کمی ہے، جو بھی ہے وہ ٹاپک بدل رہا ہے. ہم صرف اتنا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، یعنی مغرب میں کیا صورتحال ہے علم و تحقیق کی، اور ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے. یہ 2-3 مثالیں آپ کے سامنے میں نے رکھی. یعنی پہلے میں نے اپنی یونیورسٹیز کی بات کی کہ ہماری یونیورسٹیز کا رینک، پہلے دینی مدارس اور اصل علوم کی تقسیم کے ذکر کیا. اب اس کے بعد وہ ڈویژن کا کیا کہ ہماری ایک بھی یونیورسٹی دنیا کے 1000 یونیورسٹیوں میں شامل نہیں ہے. تحقیق کے لحاظ سے بھی ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارا ایک بھی جرنل ہمیں نہیں ہے، ورلڈ لیول پہ نہیں ہے. فار ایگزامپل کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ کی ایک بھی کوئی جرنل ایسی نہیں ہے
یا تو اکثر یونیورسٹی کی تو ہے نہیں، اور اگر کسی کا ہے بھی تو اس کا امپیکٹ فیکٹر ہی نہیں ہے، مطلب انٹرنیشنل کے معیار کی جو رینکنگ ہوتی ہے وہ اس میں ابھی تک وہ اچیو نہیں کر گئی. تو یہ مطلب کوالٹی ہماری اتنی کیا ہے، کمزور ہے. تو مطلب اتنے پیچھے ہے علم اور تحقیق میں. تو اوورال اس سمری کا خلاصہ کیا ہوا کہ مغربی ممالک میں اس کی فراوانی ہے، وہاں پر اس کی کیا ہے، زیادہ ایکسیس ہے، ایکسیس آف نالج اینڈ ایکسیس آف وزڈم اینڈ ایکسیس آف ریسرچ. وہاں پر اس کی فراوانی ہر جگہ زیادتی ہے، کثرت ہے. جبکہ یہاں پر بیگانگی ہے. ہمارے ہاں کیا حال ہے، ہمارے ہاں بیگانگی ہے. ہم علم سے بھی بیگانہ ہیں، اسے ناآشنا ہیں، ہم تحقیق سے بھی ناآشنا ہیں، یا بہت ہی لو لیول پہ ہیں، بہت ہی کوالٹی کی لحاظ سے بہت ہی کم لیول پہ ہیں. ابھی ہماری کیا ہے، یہاں تک مطلب ہے اس کی یہ لیول ہے، بہت کم لیول پہ ہے. تو اوورال ان سمرائز میں کہتا ہوں وہاں پر اس کی مغرب میں یا ترقی یافتہ ممالک میں اس کی فراوانی ہے، جبکہ یہاں پر ہم اس سے بیگانہ ہیں، ناآشنا ہیں. دوسری جو ریزن ہے وہ ہے قانون کی حکمرانی ہے. تو وہ جو پہلا ذکر کیا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ علم حاصل کرو. اب اس پہ وہ لوگ عمل کر رہے ہیں اور ہم عمل میں پیچھے ہیں. ہم صرف زبانی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا مذہب کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، اسلام ہمیں، لیکن ہم اس کے پر عمل میں اس کو ان پریکٹیکل ہم اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں کرتے. جبکہ ان لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ترقی یافتہ بن چکے ہیں، علم اور تحقیق کی وجہ سے ترقی یافتہ بن چکے ہیں. دوسرا جو ہے وہ قانون کی حکمرانی. یہ بھی جو فیکٹر ہے یہ بھی کیا ہے، اسلامی فیکٹر ہے. قرآن کہہ رہا ہے، آسمانی وحی یہ کہہ رہا ہے کہ قانون کی نظر میں سب ایک برابر ہوں گے، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے. جو بھی لوگ ہیں، چاہے وہ نواب ہے، چاہے وہ پیر صاحب ہے، چاہے وہ گدہ نشین ہے، چاہے وہ وڈیرا ہے، چاہے وہ بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، جو بھی ہے، یا چاہے ایک عام غریب، ایک عام آدمی ہے، عام سویلین ہے، عام شہری ہے، یا کوئی فوج کا کوئی جنرل ہے یا بریگیڈیئر ہے، جو بھی ہے، چاہے جو بھی جتنا طاقتور ہو یا دوسرے سائڈ پہ جو بھی جتنا بھی کمزور ہو، اسلام کیا کہتا ہے کہ وہ سب قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو سزا دی جائے گی. اس کا اثر و رسوخ، اس کی بڑی پارٹی، اس کا طاقت، اس کا دبدبہ اس کو اس سے نہیں بچا سکتی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو ماضی میں لوگ ماضی میں قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئی کہ جب وہاں پر کوئی اثر رسوخ والا، کوئی طاقتور بندہ کوئی جرم کرتا تو اس پہ کیا کرتے، وہ چشم پوشی کرتے. اس پہ جو جج صاحبان قاضی جو ہوتے تھے اس پہ چشم پوشی کر دیتے، یعنی اس کو لیٹ آف کر دیتے، اس کو نکالنے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے کچھ ہیلو بہانے کر کے اس کو چھڑا دیتے تھے. لیکن اگر غریب سے کوئی، ایک عام آدمی سے، ایک غریب سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تھی تو پھر اس کو وہ عبرتناک سزا دے دیتے. یعنی وہ اس کا جج، اس کا قاضی اس پہ ایک حد نافذ کرتا کہ نہیں اس نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اس نے یہ کیا ہے تو یہ حد ہے یہ نافذ کی جائے. یعنی مطلب ہے وہاں پر تھا، قانون تھا، لیکن غریب کے لیے کچھ اور شکل میں تھا، جبکہ امیر کے لیے کچھ اور شکل میں تھا. امیر کے لیے یا طاقتور کے لیے اس میں ریلیکسیشن تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ کیا. تو اسلام ہم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک جیسے ہوں گے. چاہے اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ قانون کی قدر، پھر وہی قانون کی حکمرانی، کہ وہ اس قانون اس فیکٹر کی مغربی ممالک میں یا ترقی یافتہ ممالک میں، ڈیولپ نیشنز میں کیا صورتحال ہے اور ہمارے ہاں کیا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر فارن میں خود مطلب یو کے میں پی ایچ ڈی کر چکا ہوں، 3 سال گزار چکا ہوں، یا دوسرے جو فرینڈس ہیں مختلف یو ایس سے کر چکے ہیں، مختلف جگہوں سے آئے ہیں، یا ابھی بھی اس کے ساتھ جو ریسرچ کولیبوریشن ہوتی ہے تو جب اس کی جو ہمیں جو انفارمیشن ملتی ہے یا وہ خود وہاں پر ہم اس کو فیس کر چکے ہیں، اس کو دیکھ چکے ہیں، وہاں پر اس کا انوائرمنٹ، وہاں پر قانون ایک جیسا ہے. آپ صرف ایک ای میل کرتے ہیں، ایک مطلب ایک لیٹر ایک خط لکھ کر بھیجتے ہیں، اس پہ فوراً عمل ہوتا ہے اور آپ کو اس کا رزلٹ آتا ہے. یعنی آپ کو کسی کے دفتر میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بس کمپیوٹر پہ آپ نے بھیج لیا اور ایک اگر سبمٹ کی، مطلب ایک کمپلینٹ سبمٹ کیا، ایک ریکویسٹ سبمٹ کی، ایک درخواست جمع کر دی. وہ درخواست پھر خود ہی مختلف دفاتر سے ہوتا ہوا فارورڈ ہوتا ہوا جب وہ پروسیس ہو جاتا ہے ود ان اے ویک، اگر بہت بھی لیٹ ہو جائے تو 2 ویکس کے اندر آپ کو اس کا رزلٹ مل جاتا ہے. وہاں پر قانون کی حکمرانی ہے. جبکہ یہاں پر پاکستان میں آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ ایک اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں، وہ وہیں پہ پڑا رہتا ہے. پھر اپلیکیشن کو لے جانے کے لیے، اس کو پروسیس کروانے کے لیے بھی
آپ کو منتیں کرنا پڑتی ہے، آپ کو سفارش ڈھونڈنا پڑتی ہے کہ ایک میرا لیگل ایک جائز رائٹ ہے، حق ہے، اس کو پروسیس کیا جائے ایز پر رولز، اس کو قانون کے مطابق اس پہ عمل کیا جائے. لیکن وہ اسی طرح فائل میں بند پڑا رہے گا جب تک آپ اس کے لیے کسی اثر و رسوخ والے بننے کی سفارش پیدا نہ کریں یا اس کے لیے کوئی اور چمچگیری نہ کریں وغیرہ، تب جو ہے نا وہ پروسیس ہوگا، ورنہ نہیں. یعنی آسان الفاظ میں وہاں پر جو کا جو باس ہے اس کو یہ خوف نہیں ہے کہ اگر میرے خلاف کہیں میرے ہائر اتھارٹی کو لیٹر بھیجا گیا تو یا میرے خلاف کورٹ میں کیس کیا گیا تو میں وہاں پر جواب دوں گا اور مجھے وہ سزا پھر ملے گی. نہیں، اس کا یہ خوف نہیں ہے. یعنی آسان الفاظ میں وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. مطلب ایک مجرم دوسرے مجرم کو کیا کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، یا اس کا جو نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ ایک مجرم دوسرے مجرم کو اس کو سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، اور جو حق گو ہوتا ہے اس کے لیے پھر دائرہ اس کا تنگ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہمارا یعنی فارن میں ڈیولپڈ کنٹری میں قانون کی حکمرانی آج بھی آپ دیکھ لیں، اس کا نظام دیکھ لیں. یعنی قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہاں پر عمل ہو رہا ہے، لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمارے ہاں کیا ہے، قانون کی بجائے طاقتور لوگوں کی حکمرانی ہے. چاہے وہ بڑا نواب ہے تو اس کی بات مانی جاتی ہے، چاہے بڑا وڈیرا ہے، چاہے پیر صاحب ہے، چاہے گدی نشین ہے، چاہے کوئی ملا ہے، چاہے کوئی مالدار ہے، چاہے کوئی دوسری بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، اینڈ سو آن. یعنی جس کی لاٹھی اس کی بینس، یعنی وہ جو محاورہ ہے مائٹ از رائٹ، تو یہاں پر وہ قانون چلتا ہے. تو مطلب ہم اس کی قانون کی بالادستی یا قانون کی پاسداری اتنا نہیں کرتے، بحیثیت مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم اتنا نہیں کرتے جتنا قانون کی پاسداری وہ غیر مسلم لوگ کرتے ہیں. تو پھر وہی بات، دوسرا جو فیکٹر ہے جو قرآن و سنت کا فیکٹر ہے جو اس پہ زور دیتا ہے، اس پہ عمل وہ لوگ عمل کرتے ہیں اور ہم عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں دن بدن. تیسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے عدل و انصاف تک رسائی. اس طرح بھی میں نے قانون کی حکمرانی میں ذکر کیا کہ آپ کے کسی بھی ادارے میں، کسی بھی یونیورسٹی میں اگر آپ کا کام ہو تو صرف آپ ای میل بھیجتے ہیں، آپ کا کام ہو جاتا ہے. اور اگر نہیں ہوتا پھر بھی آپ کو جواب ملتا ہے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہوتا، اس وجہ سے آپ کو وہ ریزن بھی لکھی گئی ہوتی ہے. اور نیچے لیٹر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یو ہیو دا رائٹ ٹو اپیل اگینسٹ دس ڈیسیژن ٹو دس ای میل دس پرسن آن دس ای میل ایڈریس. یعنی ساتھ یہ طریقہ بھی دیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں تو آپ کو اپیل کرنے کا بھی اختیار ہے. اور اپیل بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کو لمبے چوڑے فارم جمع کرنے پڑیں گے، اس کا بھی ای میل ایڈریس دیا ہوتا ہے کہ اس فلاں آفیسر کو آپ ای میل بھیج دیں تو آپ کو پھر مزید آپ کو دلیل دے گا، یا جن لوگوں نے آپ فیصلہ سنا ہے شاید اس کو پھر ریوائز کیا جائے اگر آپ کی دلیل صحیح ہو. تو یہاں پر بھی عدل و انصاف تک رسائی، ایکسیس، اس تک پہنچ. تو فارن میں عدل و انصاف تک رسائی بہت آسان ہے. یعنی آپ وہاں پر اپنا جو پٹیشن ہے وہ خود بھی لڑ سکتے ہیں اور آسانی سے اس کو کیا کہتے ہیں فائل کر سکتے ہیں، پٹیشن اپنا مقدمہ دائر کر سکتے ہیں. جبکہ پاکستان میں کیا ہے، یہ کیا ہے، مشکل بنایا گیا ہے. یعنی فارن میں آسان ہے، یعنی رسائی عدل و انصاف تک عام آدمی کی رسائی آسان ہے، جبکہ یہاں پر مسلمان ممالک میں ان جنرل اور پاکستان میں ان پرٹیکولر وہ کیا ہے، انصاف تک رسائی مشکل بنائے گی ایک عام آدمی کے لیے. وہ کیسے؟ مثلا ڈیفیکلٹیز ہے. آپ جب پٹیشن کریں گے تو وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا، وکیل کو ہائر کرنا ہوگا. اب وکیلوں کی فیسیں لاکھوں میں فیسیں ہوتی ہیں. اب ایک غریب بندہ ہے وہ لاکھوں کی فیس کیسے دے گا جب وہ اپنے جائز حق کے لیے عدالت کی جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اس کو پہلا سٹیپ کیا ہے، وکیل کو ہائر کرنا پڑتا ہے. وکیلوں کی فیسیں لاکھوں میں ہیں. یعنی مطلب گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پر کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے کہ جو آپ کی وکیل کی جو فیس ہے وہ آپ کے لیے گورنمنٹ پے کرے گی، حکومت پے کرے گی تاکہ آپ کو دیا جائے، مطلب ایکسیس آپ کے لیے عدالت تک آنے کا رسائی آسان کی جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کو خود وکیل ہائر کرنا ہوگا. ایک بات میجارٹی اگر ہم دیکھتے ہیں، جنرلی دیکھتے ہیں. پھر وہاں پر آپ کو کیا ہوگی، وہ آپ کا جو پٹیشن درج ہوتا ہے اس پہ سال لگتے ہیں. یعنی ایک مطلب میری خود اپنی جو ہے ایکسپیرینسز ہے، معمولی سا پٹیشن میں نے لگایا تھا پشاور میں ہائی کورٹ میں، تقریباً 2 سال اس پہ لگ گئے اور اس کا بھی رزلٹ بھی کچھ کوئی خاطر خواہ رزلٹ ہی نہیں آیا. یہاں پر معمولی سا. اور ابھی دوسرا جو نے کورٹ میں لگایا ہے کیا ہے، لاکھوں کا وکیل ہائر کیا، وہ بھی کیا ہے منگورا کورٹ میں. تو اب وہ بھی معمولی اس طرح کیس سے، سمپل کیس ہے کہ میری جونیئر کو یہ مراعات دی گئی ہے تو اور عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے
تو یہی سیم فیصلہ مجھے بھی ایکسٹینڈ کیا جائے، بس صرف اتنا سنٹینس ہے، مشکل بھی نہیں ہے کوئی، اس میں بڑی کیا ہے کہ راکٹ سائنس انوالو نہیں ہے، بس صرف اتنا ہے کہ جو میری جونیئرس کو یہ فلاں مراعات اس کورٹ نے دی ہے اور یونیورسٹی نے اس کو اپلائی کی ہے، تو مجھے بھی وہ مراعات یا وہ کیا ہے چیزیں پرووائڈ کی جائے، کیونکہ وہ میری جونیئر ہے، جب میرے جونیئر کا حق بنتا ہے تو میں تو اس کا سینئر ہوں، میرے اس سے زیادہ کیا ہے ایکسپیرینسز ہیں۔ اب اس کے لیے میں نے کورٹ کا دروازہ، ابھی تقریباً 2 سال مکمل ہو گئے، ہونے والے ہیں تقریباً 2 سال، اور ابھی ہم عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، تاریخ پہ تاریخ، اور فیصلے کا کوئی علم پتہ نہیں چل رہا کہ مزید اس پہ کتنا ڈیوریشن لگے گا۔ تو اب دیکھو ہمارے لیے یہ حیثیت پروفیسر ہوتی ہوئی، ایسوسیٹ پروفیسر ہوتی ہے، میرے لیے جو ہے نا کیا یہ عدالتوں کے چکر لگانا، اور وہ بھی سالوں سے معمولی چیز کے لیے، مطلب اس کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ پٹیشن کیا کرے، ریٹ پٹیشن دائر کرے تو اس کے لیے ایک ڈیڈ لائن رکھا جائے کہ فار ایگزامپل ود ان سپوز اگر کہیں میکسیمم ٹائم دیا جائے کہ 3 منتھس کے اندر اس کا ڈیسیجن آنا چاہیے، یہاں پر کوئی ایسی قانون نہیں ہے۔ تو اب جو بھی اس کی ریزن ہے، پھر اس کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ پھر اور ٹاپک بن رہا ہے، لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو غیر مسلم ممالک ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، انہوں نے یہ کام آسان بنایا ہے ایک عام آدمی کے لیے۔ اب کیسے آسان بنایا ہے، دیٹ از اندر ٹاپک، وہ پھر دوسری طرف ٹاپک۔ ہمارا ٹاپک بس صرف یہ کہ ان لوگوں نے، حکومتوں نے، ان ترقیات ممالک کی حکومتوں نے یہ کام عام آدمی کے لیے ایک آسان بنایا ہے، عام سویلین کے لیے، ایک عام شہری کے لیے یہ کام آسان بنایا ہے، کیوں آسانی سے مطلب عدالت جا بھی سکتا ہے اور انصاف حاصل کر بھی سکتا ہے ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم، بہت کم وقت میں، جبکہ یہاں پر اس کی بہت مشکل ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 2 مثالیں خود اپنی مثالیں رکھ لیں اینڈ سو۔ تو یہ کیا ہوا، یہ جو فیکٹر تھا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کیا، اور اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ تقوی کے قریب ہے۔ دوسری جگہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انصاف کی ایک گھڑی برسوں کی نفلی عبادت سے افضل ہے، یعنی ایک بندہ انصاف کرتا ہے تو دوسرا بندہ برسوں نفلی عبادت پڑھتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو اس نوافل کی بجائے اس نے ایک گھڑی، ایک لمحے کے لیے انصاف کیا، اس کو اللہ پاک اتنا ریوارڈ دیتا ہے کہ اس نوافل پہ اتنا ریوارڈ، اتنا اجر نہیں ملتا۔ تو مطلب اسلام میں اس کی اتنی اہمیت، اس پہ اتنا انسسٹ کیا گیا ہے، زور دیا ہے، لیکن ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمارے جو کنٹریز ہیں اس میں یہ چیز مشکل ہے، عدل و انصاف کا اصول عام آدمی کے لیے مشکل ہے، جبکہ غیر مسلموں نے اس پہ عمل کیا ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، نافذ کیا ہے، اور عام آدمی کے لیے یہ چیز عدل و انصاف کا اصول اور اس تک رسائی آسان بنائی ہے۔ تو یہ تیسرا فیکٹر ہوا، جو قرآن و سنت کا تیسرا فیکٹر ہوا معاشرت کے لیے، جو اس پہ وہ لوگ عمل کر رہے ہیں اور ہم اس سے عمل سے خالی ہیں۔ چوتھا فیکٹر جو ترقی کا فیکٹر ہے وہ کیا ہے، اہلیت اور قابلیت۔ اہلیت اس کی کیا ہے، یا قابلیت اس کی ٹیلنٹ، اس کی کیپیبلٹیز یا اس کی ٹیلنٹ، اس کا کیا صورتحال ہے۔ پھر وہی بات، ڈیولپڈ کنٹری میں کیا، غیر مسلم ممالک میں اس کی کیا صورتحال ہے، اور ہمارے ہاں مسلم ممالک میں کیا صورتحال ہے۔ تو وہاں پر کیا کی جاتی ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے۔ غیر مسلم ممالک میں اہلیت، کیپیبلٹیز، گٹس اور ٹیلنٹ کی قدر کی جاتی ہے، یعنی اس کو جائز مقام دیا جاتا ہے۔ ایک پروفیسر ہوتا ہے، قابل پروفیسر ہوتا ہے، تو وہ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، جاب آفر کرتے ہیں۔ میرا خود اپنا ایک اسٹوڈنٹ تھا پی ایچ ڈی کے پہ چائنا گیا تھا، ان لوگوں نے، میرا ایم فل میں اسٹوڈنٹ تھا، پھر پی ایچ ڈی کے لیے وہاں چلا گیا، ان لوگوں نے پی ایچ ڈی کے لیے فلی فنڈڈ اسکالرشپ دی، پھر اس کی قابلیت کو دیکھا کہ اس نے بہت اچھے جرنل میں پبلیکیشن لا رہا تھا، اس پر وہاں پر اس کو کیا آفر کی، پوسٹ ڈاک کی آفر کی، اس کے بعد وہاں پر اس کو پرماننٹ جاب کی آفر کی وہاں پر، جو کیا تھی وہ ٹیلنٹ کی قدر کر رہی تھی۔ دوسرا میرا اسٹوڈنٹ ہے پی ایچ ڈی اس نے کری وہاں پر، چائنا کی دوسری یونیورسٹی نے اس کو آفر کی۔ تو بہرحال وہاں پر اس طرح جو فارن یونیورسٹیز ہیں اس کی جو ہے پروفیسرز ہیں، اس کو وہاں پر اپنی یونیورسٹیز میں اس کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے، دنیا بھر سے اس کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے کہ جہاں پر وہ کوئی قابل پروفیسر ملے، قابل سائنسدان ملے، تو اس کو اس کی مطلب منہ مانگے اس کو مراعات اور سیلریز دی جاتی ہے، فیسلٹیز دی جاتی ہے اس کے لیے، مطلب جتنی بھی فیسلٹیز ہے، چاہے مفت اس کو بنگلہ دیا جاتا ہے، گاڑی دی جاتی ہے اس کے لیے، اور جو ہے سیلری اس کی دی جاتی ہے، اس کی منہ مانگے سیلری دیتے ہیں، اٹریکٹیو سیلریز دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اس بندے میں کیا ہے، اہلیت ہے،
उस बंदे में काबिलियत है, और ये फिर इसकी अहलियत और काबिलियत से फ़ायदा उठाकर वो हमारे क्या करेगा, वो हमारी यूथ को, हमारे नेशंस को फिर क्या करेगा, वो ऊपर ले जाएगा। तो वहाँ पर फ़ॉरेन में उसकी कदर है, जबकि यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है, उसकी तज़लील की जाती है। जो बंदा जितना यहाँ पर काबिल है, जितना ज़्यादा टैलेंटेड है, जितना ज़्यादा वो, अगर हम यूनिवर्सिटी की मिसाल दें, जितना वो ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशन लाएं, तहक़ीक़ पे ज़्यादा ज़ोर दें, मतलब प्रैक्टिकली इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश कराएं, अपने कौम के बच्चों को PhD प्रोड्यूस कराएं। यानी हमारे पाकिस्तान, जब मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने PhD पे भेजा था, तकरीबन उस वक्त तकरीबन 1 करोड़, या हमारे साथ दूसरे जो लोग गए थे, ऑन एवरेज हर एक स्कॉलर पे तकरीबन 1 करोड़ रुपए पाकिस्तान की खर्च हुई थी। आज से तकरीबन 10-15 साल पहले की बात है। आजकल अगर उसको भेजा जाता है तो कौमी ख़जाने से कम उस पर 2 करोड़ रुपए खर्चा लगेगा। तो मतलब है, अगर आप यहाँ पर वो बंदा अब यहाँ पर आ गया प्रोफेसर, आप पाकिस्तान में वो प्रोफेसरशिप कर रहा है, तो अब वो एक PhD जब प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या है, मतलब वो पाकिस्तान को तकरीबन 2 करोड़ रुपए की बचत दे रहा है। अब यहाँ पर तकरीबन मैंने अभी तकरीबन 6 PhD प्रोड्यूस किए और तकरीबन आलमोस्ट 19 MPhil प्रोड्यूस किए। तो 6 PhD तकरीबन 10-12 करोड़ रुपए, यानी इस पे अगर आप फ़ॉरन बेचते तो आपके इतने खर्चा उस पर आपके लगते। यानी मेरे दूसरे कुलीग भी मेरे साथ PhD कर गए हैं, बन यूनिवर्सिटी वाले ने भी मेरे साथ PhD किया है, और दूसरे ने भी लोगों ने। तो ये तो है ना इतनी। अब अगर फ़ॉरन में कोई इस तरह काम करता है प्रोफेसर फ़ॉरन यूनिवर्सिटी में, तो उसकी कदर की जाती है, उसको मराद दी जाती है, उस पे उसकी जो प्रमोशन है वो क्या जो टाइम पे दी जाती है। जबकि यहाँ पर मेरे अगर ख़ुद अपनी बात करूँ, मैंने UK से PhD है, और इस तरह इस यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड में तकरीबन मेरी 2001 से यानी तकरीबन 22 साल मेरी सर्विस है। लेकिन 2016 से तकरीबन 7 साल से मेरी प्रमोशन पेंडिंग है, 7 साल से, विदाउट एनी रीज़न। इवन गवर्नर हाउस को लेटर लिखा, उन्होंने भी लेटर लिखा कि पोस्ट एडवर्टाइज करें, फिर 6 साल के बाद अखबार में पोस्ट आ गया, अब उसके लिए अप्लाई की, लेकिन 1 साल, अभी तकरीबन 1 साल पूरा होने वाला है तकरीबन, लेकिन अभी तक वो एप्लीकेशन फिर उस तरफ बंद पड़े हैं, वो प्रोसेस ही नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या है, तस्लील हो रही है, कदर हो रही है, अहलियत काबिलियत की यहाँ पर कदर हो रही है, तस्लील हो रही है, तस्लील हो रही है। इसी वजह से ज़्यादा प्रोफेसर यहाँ से जा रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, यहाँ से दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कदर है, यहाँ पर कदर नहीं है। तो ये क्या है, इस्लाम कहता है कि आप जितनी भी फैसले करें वो अहलियत की बुनियाद पे करें, टैलेंट की बुनियाद पे करें, काबिलियत की बुनियाद पे करें। जो बंदा जिस चीज़ का मुस्तहक है उसको उसका हक दे दे। सूरह निसा में अल्लाह पाक फरमाता है, जिसका मफहूम ये है कि हकदार, ये हाकिम की ज़िम्मेदारी है कि हकदार को उसका हक उसके घर के दहलीज पे पहुँचाएगा। ये मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे रब का फरमान है, ये कुरान का हुक्म है, ये कुरान का फतवा है कि ये हाकिम की ज़िम्मेदारी है। मतलब चाहे वो हाकिम मतलब पूरे मुल्क का बादशाह है, या चाहे वो किसी इदारे का हेड है, या यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, या जिस भी इदारे का है, ज़िले का कमिश्नर है, ये कुरान उसको ये फतवा दे रहा है, कुरान उसको ये ऑर्डर दे रहा है, कुरान का फतवा है, अल्लाह का हुक्म है कि आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपका फ़र्ज़ है कि जिसका हक है, हकदार को उसके घर तक पहुँचाओ। ये लेकिन यहाँ पर क्या है, मामला उलट है। यहाँ पर हकदार अपने हक मांगने के लिए दर बदर की ठोकरें और अदालतों के चक्कर लगा रहा है, और उस पर जिस तरह मैंने खुद एक मिसाल जिक्र की, मेरे अपने हक पे 7 साल हो गए, लेकिन अभी तक उसका रिज़ल्ट नहीं निकला। हालांकि फ़ॉरन ने मुझे एसोसिएट प्रोफेसर की बाकायदा मेरा वीज़ा आ गया था, डायरेक्ट मुझे ऑफ़र की थी जॉब की, लेकिन बार वो टॉपिक और जा रहा है, फिर मैं वहाँ नहीं गया, मैंने ज्वाइन नहीं किया। इस तरह बन यूनिवर्सिटी मुझे फुल प्रोफेसर की ऑर्डर बाकायदा मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन वहाँ पर भी मैं नहीं गया। वो उसकी अनदर रीज़न है, फिर मैं किसी और रीज़न की वजह से मैं नहीं गया। लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी में जिसमें मैंने 22 साल सर्विस की, यहाँ पर अब मैं 7 सालों से मुझे अपना हक नहीं मिल रहा है। तो आप खुद फैसला करें कि यहाँ पर टैलेंट की कदर हो रही है या उसकी तस्लील हो रही है। लोगों को यहाँ से भागने पे मजबूर किया जा रहा है, या उसको मतलब मज़ीद उसमें क्या है हौसला बढ़ाया जाता है कि वो सो दैट दे कैन वर्क हार्ड, उसको मज़ीद उसको क्या किया जाए, पंप किया जाए, उसको मोटिवेट किया जाए कि आज अगर वो सपोज 100 पेपर पब्लिश कर रहा है ताकि वो अगले चंद सालों में फिर उसको डबल पब्लिश करे। आज अगर वो
6 PhD प्रोड्यूस कर रहा है तो अगले चंद सालों में उसकी डबल प्रोड्यूस करें, ये होना चाहिए। फिर उसकी क्या कौम की बच्चों में की मुस्तकबिल बढ़ेगी और कौम तरक्की करेगी। लेकिन यहाँ पर ये हो रही है, तो मतलब है कि ये चीज़ जो है ना, अहलियत और काबिलियत की कदर, वो लोग गैर मुस्लिम ममालिक उसकी कदर करते हैं, मतलब उसको वीज़ा देते हैं, फलाम उसको एक्सेप्ट करते हैं, जबकि यहाँ पर हम उसको जलील करते हैं। यहाँ पर हमारा मयार कुछ और है, जिसके जो अगले टॉपिक में एक्सप्लेन हो रहा है। 5वां जो टॉपिक है, फैक्टर है भर्ती, अपॉइंटमेंट या प्रमोशन का मयार। किसी भी इदारे में अपॉइंटमेंट जब होती है, कोई बंदा भर्ती होता है, तैनात होता है, या पहले से भर्ती है, अभी उसको तरक्की जो नए ग्रेड में, नेक्स्ट ग्रेड में जो प्रमोशन का जो मयार है, स्टैंडर्ड है, तो वो क्या कह रहा है, इस्लाम क्या कह रहा है। जिस तरह मैंने भी सूरह निसा की जिक्र की कि अल्लाह पाक का हुक्म है कि हकदार को उसका हक, यानी हाकिम को कह रहा है कि हाकिम चाहे बॉस हो, चाहे जो इदारे का हेड है या कंट्री का हेड है, कि वो आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो हकदार है, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है, उसका राइट दिया जाए और उसके घर तक उसको रगड़ भी ना दिया जाए, उसको तकलीफ भी ना दी जाए, प्योरली ऑन मेरिट बेसिस। तो ये मेरा रब का तो ये हुक्म है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी से मेरे रब की हुक्म, इस्लाम की जो है मंशा है, इसके मुताबिक क्या जो मेरिट है कि मेरिट पे काम कर लो, हकदार को साथ दे दो। तो फॉरेन में कंट्रीज़ में मेरिट पे ये चीज़ें होती है। अगर भर्ती भी है प्योरली ऑन मेरिट बेसिस, मुकम्मल मेरिट पे, और अगर काबिलियत पे, और अगर नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोशन या तरक्की का भी है तो भी क्या है, प्री डिफाइंड क्राइटेरिया होता है, उसी को आप फुलफिल करेंगे तो आप नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोट होंगे ऑटोमेटिकली। जबकि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में या दूसरे जो इदारे में है, इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप देख लें, वैसे तो मैं खुद भी एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, इस तरह मैंने कहा कि अपनी एग्जाम्पल को भी देखूँ, तो यहाँ पर हमारे यहाँ जो क्या है, प्रमोशन का जो मयार है वो प्योरली मेरिट बेस पे नहीं, जो जायज़ का हक होता है वो 7 सालों से भी पेंडिंग होता है, जिस तरह मैंने खुद अपना केस जिक्र किया। बल्कि यहाँ पर किसी दूसरी चीज़ों को वो लोग आगे जाते हैं, वो क्विकली उसको प्रोसेस होते हैं, जो क्या करते हैं, या उसकी सिफारिश हो, या उसकी चमचगिरी या खुशामंदी हो, या उसकी रिश्वत हो, या मतलब जितने भी तकरीबन नाजायज़ ज़राए हैं, वो लोग आगे जाते हैं। अगर आज भी आप इंक्वायरी कर लें, देख लें, हर यूनिवर्सिटी के अंदर आप देख लें, और आप उसका रजिस्टर ओपन कर लें, उसकी जो अपॉइंटमेंट का और प्रमोशन का देख लें, और उसकी सीनियरिटी को आप देख लें, तो आपको बिल्कुल मैथमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि एक बंदा यहाँ पर एक सपोज इसी यूनिवर्सिटी में 22 साल से सर्विस कर रहा है, वो और इतनी इंटरनेशनल के गोल्ड मेडल उसको मिल चुका है पाकिस्तान अकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से, और इतनी उसकी खिदमात है काबिलियत पे, लेकिन फिर भी वो 22 साल के बावजूद भी उसको प्रोफेसर नहीं बन सका विदाउट एनी रीज़न। और जो मतलब जूनियर आ गए, मतलब इसने इस यूनिवर्सिटी की खिदमत भी नहीं की है, और वो मतलब इस यूनिवर्सिटी की उसने 10 साल भी खिदमत नहीं की, और वो इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक पहुँच गए, तो ये क्या वजह हो सकती है, आया या दूसरे जो प्रोफेसर तक पहुँच गए, एंड सो ऑन लाइक दैट। तो ये क्या है कि आप हर एक यूनिवर्सिटी को आप देख लें और आप खुद फैसला कर लें कि हम क्या इस कुरान के उसूल पे हम अमल कर रहे हैं या गैर मुस्लिम ममालिक कर रहे हैं। तो ये था 5वां उसूल। 6ठा, वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल और उनके ज़िया से इज्तनाब। इस्लाम हमें ये कह रहा है कि जितनी भी वसाइल हो, अवेलेबल रिसोर्सेज हो, उससे उसको इन द बेस्ट पॉसिबल वे, इन द पब्लिक इंटरेस्ट में उसको यूटिलाइज़ किया जाए, उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की जाए, टू गेन द मैक्सिमम बेनिफिट्स, उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए उसकी बेहतरीन उसका यूटिलाइजेशन की जाए, उसका बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए। जो भी वसाइल हैं, अब मुख्तलिफ मसाइल पे आप देख लें, आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, अल्लाह पाक ने दी है, तो क्या वो हमारे लैंड्स ज़्यादातर क्या है वो पड़े हैं, बंजर पड़े हैं। हमारे पास क्या दरियाओं की कमी नहीं है। इसी अगर आप मलाकंड के ज़िला दीर की अगर हम बात करें, तो एक सर्वे बात कर रही थी कि यहाँ पर आसानी से मुख्तलिफ ऐसे जगह हैं कि छोटे छोटे डैम आसानी से उस पर बन सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा बिजली पैदा हो सकती है। इन आज जो बिजली का जो बहरान चल रहा है, मामूली सी मतलब इन्वेस्टमेंट से बहुत से बंदा कह रहा था कि सिर्फ इसी ज़िला दीर में कम अज़ कम कह रहे थे कि मुख्तलिफ पॉइंट्स पे 30 से ज़्यादा पॉइंट्स बता रहा था, अभी एग्जैक्ट फिगर मुझसे याद नहीं अभी। तो मतलब कहते
कम से कम 30 पॉइंट्स या उससे ज़्यादा पॉइंट्स बता रहा था। ऐसे लोकेशन है या स्पॉट्स हैं जिस पे आसानी से मतलब विद कम मिनिमम उस पे कास्ट पे छोटे छोटे डैम बन सकते हैं और उससे बिजली पैदा आसानी से बिजली पैदा की जा सकती है, फ्री बिजली पैदा की जा सकती है। तो मतलब ये वसाइल अल्लाह पाक ने हमें दरिया दिए हैं, लेकिन अभी हम उसको क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। इस तरह बहुत सी जो हमारे क्या मानसून बारिशों में जितना भी पानी आता है वो सैलाब की सूरत में उल्टा हमारे लिए अजाब बन जाता है। हमारे डैम के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, डैम्स नहीं है, तो मतलब हमारे क्या हो पानी जो होता है खुद अल्लाह पाक की तरफ से जो नियामत दी गई है वो पानी ज़ाया चला जाता है, समंदर में चला जाता है, गिर जाता है, ज़ाया हो जाता है। इस तरह अगर हम अपनी लकी मरौत की बात करें, अपने ज़िले की बात करें, वहाँ पर 2 दरिया बहते हैं, लेकिन फिर भी उसका बहुत सी प्लेन एरिया, मैदानी एरिया है, हज़ारों एकड़ की क्या है वो रकबा है, लेकिन वो क्या है गैराबाद और बंजर पड़ा हुआ है। और फिर हम कहते हैं वहाँ पर हमारे पास फसल नहीं है, गंदम नहीं है, फलां नहीं है। वो क्यों कि आपको जो वसाइल अल्लाह ने दिया आप इसको यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? आप छोटे छोटे डैम क्यों नहीं बना रहे? एग्रीकल्चर लैंड आपकी ज़ाया हो रही है। इस तरह आप फॉरेस्ट की आप बात कर लें, उसको आप ज़ाया कर रहे हैं, या फॉरेस्ट आप लगा सकते हैं, प्लांटेशन आप लगा सकते हैं, लेकिन प्लांटेशन हम काट रहे हैं लेकिन लगा नहीं रहे हैं। तो वसाइल का हमारा ये हाल है। और इस तरह और भी जो वसाइल हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं, अभी लकी मरौत में हमारे तकरीबन 1-2 जगहों पे और एक क्या है गैस एंड पेट्रोल जो है ना उसको एक्सप्लोरेशन हो गई, कहीं पे आइडेंटिफाई हो गई, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी इतनी अभी एक जगह तो स्टार्ट हो गई, बाकी जो है ना अभी तक आइडेंटिफाई हुई है लेकिन उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। तो बहरहाल वो भी मतलब प्रॉपर अंदाज में उससे मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं लिया जा रहा है। तो आप ये समझिए कि ज़ाया हो रहे हैं। ये चलिए तो हम बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, मतलब हाई लेवल पे। हम आते हैं छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं, एक इदारे पे आते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी की मिसाल देते हैं। यूनिवर्सिटी में क्या हमारे जो वसाइल है वो इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं? अब सिंपली ये यूनिवर्सिटी कॉलोनी में मैं अभी मेरा घर है, इसी कॉलोनी में अभी चंद साल पहले प्रीवियस वाइस चांसलर ने एक कौमी ख़जाने पे करोड़ों रुपए लगाकर एक बड़ा एक महल तामीर किया, नाम रखा गया है वाइस चांसलर हाउस, यानी कि इसमें वाइस चांसलर मतलब उसको में रहेगा। अब उसके बाद जब वो वाइस चांसलर चला गया, दूसरा वाइस चांसलर आ गया, अब वो इसको एलोकेट नहीं कर रहा है, मतलब उसमें रह नहीं रहा है, तो उसको ताला लगा हुआ है। तो ये क्या है, करोड़ों रुपए लगा लिए लेकिन कौमी ख़जाने की, सरकारी ख़जाने की, लेकिन अब उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। मतलब ये अगर वो एक वैसा से उसमें खुद नहीं रहा है, नहीं उसको रह रहा है, तो उसको किसी दूसरे प्रोफेसर को एलोकेट किया जाए। मतलब ऐसे प्रोफेसर है जो यहाँ कॉलोनी में उसको घर नहीं मिला, वो बाहर प्राइवेट जगहों पे वो रह रहे हैं, सीनियर प्रोफेसर्स हैं, तो उसको रेंट पे दिया जाए। कम से कम किराया तो सरकारी ख़जाने में तो किराया तो आएगा ना। इस तरह प्रीवियस वाइस चांसलर ने एक पूरी मार्केट बनाई सरकारी ख़जाने पे, कि एक मार्केट मतलब दुकानें बनाई कि फिर हम उसको रेंट पे देंगे, लेकिन अभी तक वो दूसरा वाइस चांसलर वो मार्केट अलॉट ही नहीं हुआ, बंद, उस पर ताले लगे हुए हैं। तो ये क्या हुआ, वो क्या हो रहे हैं, रस्ट हो रहे हैं, वो ज़ाया हो रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, वसाइल का ज़िया कर रहे हैं। इस्लाम आपको कह रहा है कि आप वसाइल को ज़ाया ना करें, चाहे वो जंगलात हो, मुख्तलिफ मिसालें मैंने जिक्र की वगैरह। इस तरह और जो प्लांट्स हैं, जो भी वसाइल हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स हैं, हमारे लेब्स हैं, कंप्यूटर लेब की तरफ आप आ जाएँ। फॉरेन में वो क्या करते हैं, वो 24 आवर्स वो यूटिलाइज होते हैं। यानी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, वो बंद स्टूडेंट चले जाते हैं, फिर इवनिंग वाले आ जाते हैं। इवनिंग मेरे मतलब है कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक ये डबल शिफ्ट होगी, फिर तीसरी शिफ्ट आ जाती है। यानी फॉर एग्जांपल 5 बजे के बाद कोई ऐसे लोग हैं जो कहीं मतलब अपनी जॉब करते हैं, तो मतलब है जॉब से 2 बजे फारिग होते हैं, फिर घर चले जाते हैं, तो मतलब वो 5 बजे मतलब 5 बजे आना चाहते हैं, तो उसके लिए तीसरी शिफ्ट लगाई जाती है ताकि वो भी उससे मुस्तफ़ीद हों। मतलब आसान अल्फाज में मतलब एक लेबॉर्ट्री है, एक कंप्यूटर लैब है, लेकिन उसी में 3 शिफ्टों में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल 24 आवर ही उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है ताकि उसको से मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सके। अब मैक्सिमम बेनिफिट्स होगा तो स्टूडेंट को फ़ायदा मिल रहा है, आपकी क्या है